آج مشرق وسطی جیسا ہے ویسا کیوں ہے؟ آخر کیوں کئی عرب ممالک بڑے بڑے مسئلوں پر بھی مغربی مفادات کے سامنے اتنے بے بس نظر آتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب ایک صدی پرانی کہانی میں چھپا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم سلطنت کی، ایک وعدے کی جو وفا نہ ہو سکا، اور ایک ایسی غداری کی جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے خطے کی تقدیری بدل ڈالی۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ٹھیک 100 سال پیچھے، جب پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی اور ایک بہت بڑی طاقتور سلطنت بس اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ سے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، 600 سال پرانی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خلافت۔ لیکن اب اس کا حال یہ تھا کہ مغربی طاقتوں کے دباؤ میں یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اصل خطرہ باہر سے نہیں تھا بلکہ اندر سے تھا۔ سلطنت کے اندر ہی دو سوچیں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف تو خلافت کا پرانا روایتی نظام تھا اور دوسری طرف تھے ینگ ٹرکس یعنی نوجوان ترک۔ یہ ایک بالکل نئی انقلابی سوچ رکھنے والا گروہ تھا جو ترکی قوم پرستی کی بنیاد پر ایک ماڈرن ریاست بنانا چاہتا تھا۔ تو ان نوجوان ترکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ترکی شناخت کو سب پر تھوپنے کی کوشش کی، عربی زبان پر پابندیاں لگا دیں اور عربوں کو ہی سلطنت کے سارے مسئلوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب آپ اپنی سب سے بڑی اقلیت کو ہی اپنا دشمن بنا لیں گے تو بغاوت کے بیچ تو بوئی ہی جائیں گے۔ اور یہ جو اندرونی پھوٹ پڑی ہوئی تھی اس پر ایک ملک کی گہری نظر تھی، برطانیہ۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ عثمانیوں سے سیدھا لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے دشمن کو اندر سے ہی توڑ سکتے تھے۔ اب اس بغاوت کو بھڑکانے کے لیے برطانیہ کو ایک چہرے کی ضرورت تھی، ایک ایسا عرب لیڈر جس کی بات سب سنے، جس کا اثر ہو، اور حجاز میں انہیں وہ شخص مل بھی گیا جو اس کام کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ شریف حسین بن علی یہ کوئی عام سردار نہیں تھے، ان کا نسب سیدھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا، اور صرف یہی نہیں، ان کا خاندان پچھلے 700 سال سے مکہ کا نگران تھا۔ آپ خود سوچیں، اس سے زیادہ روحانی اور سیاسی طاقت والا شخص پورے عرب میں اور کون ہو سکتا تھا؟ تو انگریزوں نے شریف حسین کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جسے وہ ٹھکرا ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ بس عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی قیادت کریں، بدلے میں ہم آپ کو عراق سے لے کر مصر تک ایک بہت بڑی متحدہ عرب بادشاہت کا حکمران بنا دیں گے۔ یہ ایک خواب جیسا وعدہ تھا۔ تو بس برطانوی سونے اور ہتھیاروں کی مدد سے شریف حسین نے 1916 میں عظیم عرب بغاوت کا اعلان کر دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی بلکہ پورے مشرق وسطی کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اگلے 2 سال تک یہی چلتا رہا۔ عرب فوجیں جن کی مدد کے لیے لارنس یعنی لارنس آف عربیہ جیسے برطانوی افسر بھی تھے، صحرا میں گوریلا جنگ لڑتے رہے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے عثمانیوں کو اپنی زمین سے نکال باہر کیا۔ اب تو لگ رہا تھا کہ ایک آزاد عرب ریاست کا خواب بس سچ ہونے ہی والا ہے۔ لیکن ایک طرف تو عرب اپنی آزادی کے لیے جانے دے رہے تھے، اور دوسری طرف لندن اور پیرس کے بند کمروں میں ان کے مستقبل کا سودا ہو رہا تھا۔ برطانیہ دنیا کے سامنے تو عربوں کی حمایت کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ان کی پیٹھ میں چھورا گھونپنے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اور اس دھوکے کی سب سے بڑی مثال تھی 1917 کا اعلان بلفور۔ اس میں برطانیہ نے دنیا بھر کی یہودی کمیونٹی سے ایک وعدہ کیا۔ وعدہ یہ تھا کہ وہ فلسطین کی زمین پر ایک یہودی قومی گھر بنانے میں ان کی مدد کرے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فلسطین کی یہ زمین تو اس عرب ریاست کا حصہ تھی جس کا وعدہ شریف حسین سے کیا گیا تھا، یعنی ایک ہی زمین کے 2 دعوے دار پیدا کر دیے گئے۔ تو جنگ ختم ہو گئی، سلطنت عثمانیہ قصہ پارینہ بن گئی۔ عربوں کے لیے تو یہ جشن کا وقت ہونا چاہیے تھا، ہے نا، اپنے وعدے کی تکمیل کا وقت۔ لیکن فاتح مغربی طاقتوں کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ پھر 1924 میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا، ایک طرح کا سیاسی زلزلہ۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی نئی سیکولر حکومت نے صدیوں پرانی خلافت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ اچانک سے پوری مسلم دنیا بغیر کسی ایک مرکزی رہنما کے رہ گئی، اور اس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو خلا پیدا ہوا تھا، اسے پر کرنے کے لیے شریف حسین آگے آئے۔
انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اپنے نسب اور عرب بغاوت کی کامیابی کی وجہ سے انہوں نے خود کو تمام مسلمانوں کا نیا خلیفہ قرار دے دیا، اور سچ پوچھیں تو اس وقت ان سے زیادہ طاقتور اور جائز دعوے دار کوئی تھا بھی نہیں۔ اب یہ بات مغربی طاقتوں کے لیے، خاص طور پر برطانیہ کے لیے، ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ تھی۔ ایک طاقتور، آزاد خلیفہ جو فلسطین پر ان کے منصوبوں کو کھلے عام چیلنج کر رہا ہو، یہ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ انہیں صاف نظر آ گیا کہ شریف حسین ان کے اشاروں پر ناچنے والے نہیں ہیں۔ اور بس یہیں پر برطانیہ نے اپنا پانسا بدل لیا۔ انہوں نے اپنے پرانے ہیرو شریف حسین کو چھوڑ دیا اور اپنی ساری حمایت نجد کے ایک نئے ابھرتے ہوئے لیڈر عبدالعزیز ابن سعود کو دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ ابن سعود ان کے منصوبوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے۔ یہ تاریخ کا ایک تلخ مذاق ہی تھا کہ جس حکمت عملی سے برطانیہ نے عثمانیوں کو توڑوایا تھا، یعنی اندر سے پھوٹ ڈال کر، اب وہی حکمت عملی انہوں نے اس شخص کے خلاف استعمال کی جس نے ان کے لیے عرب بغاوت کی قیادت کی تھی۔ شریف حسین کی شکست صرف ایک شخص کی شکست نہیں تھی، یہ ایک متحدہ عرب ریاست کے خواب کی شکست تھی، اور اس خواب کی جگہ لے لی ایک نئی پالیسی نے، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اور اس پالیسی کے تحت مغربی طاقتوں نے اپنی مرضی سے مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بنایا۔ برطانیہ کی اسٹریٹجی بہت سیدھی سادی تھی، ایک بڑی طاقتور عرب سلطنت بنانے کے بجائے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دو، ایسی ریاستیں بناؤ جن کی سرحدیں آپس میں ہی الجھی رہیں، جن کی تاریخ اور ثقافت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ مقصد صرف ایک تھا، ایک ایسا بکھرا ہوا مشرق وسطیٰ جو کبھی بھی متحد ہو کر مغربی طاقتوں کو چیلنج نہ کر سکے۔ اور اس سے ایک ایسا پیٹرن بن گیا، ایک ایسی انکہی کتاب تیار ہو گئی جو آنے والی دہائیوں تک چلتی رہی۔ اس کتاب کے بس دو ہی اصول تھے۔ پہلا قدم، اگر کوئی عرب لیڈر مغربی مفادات کے خلاف جانے کی کوشش کرے تو دوسرا قدم، اسے اقتدار سے ہٹا دو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ پیٹرن بار بار دہرایا گیا، چاہے وہ سعودی عرب کے شاہ فیصل ہوں جنہوں نے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ہمت کی، یا مصر کے محمد مرسی، لیبیا کے قذافی اور عراق کے صدام حسین۔ ان سب نے جب بھی مغربی مفادات کو چیلنج کیا، ان کا انجام ایک ہی ہوا، اور ان سب کا انجام باقیوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ تو اب ہم واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں کہ عرب ممالک آج اتنے بے بس کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کی بنیاد ہی مغربی طاقتوں کی تابعداری کے اصول پر رکھی گئی تھی۔ یہ ریاستیں آزاد ہونے کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کیے جانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ کہانی تو ایک صدی پرانی ہے، لیکن اس کی گونج آج بھی مشرق وسطیٰ کی گلیوں اور ایوانوں میں سنائی دیتی ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا کٹھ پتلیوں اور ان کو نچانے والوں کا یہ کھیل واقعی ماضی کا قصہ بن چکا ہے، یا اس نے بس وقت کے ساتھ اپنا چہرہ بدل لیا ہے؟